بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ احباب ذی وقار، جملہ طلبہ اور طالبات درجہ طب کورس، آج ہمارا یہ طب کورس کا 11واں لیکچر ہے اور اس کا عنوان جو ہے وہ مزید تحقیق ہے اس بات کی کہ اعضائے رئیسہ قدیمہ دل دماغ جگر میں اربع کا نظریہ پیش کرنے والوں کی طرف سے تلی، جس کو موجد نظریہ ثلاثہ نے عضو شریف لکھا، اس کو شامل کرنے کی کیا اسباب ہیں اور کیا حکمتیں ہیں، اور اس کے بدن میں کیا کردار ہیں تلی کے، اور اس کے بدن سے نکال دینے کے کیا نقصانات ہیں۔ انشاءاللہ اپنے اہداف کی طرف بڑھیں گے اور اسی میں متوجہ رہیں گے تو آپ کو بہت فوائد ہوں گے۔ آپ میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس طرف تو ان کی توجہ اتنی نہیں ہوتی، لیکن اور ان سے جتنے بھی آپ پاس مباحثہ ادھر ادھر کا کر لیں تو بڑے آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے۔ اچھے اسٹوڈنٹ وہی ہوتے ہیں کہ جو اپنے کام سے کام رکھیں، اور اگر وہ اس کام کو کرتے ہیں تو اس کو اپنے فائدے کے لیے اپنی ذات پر احسان سمجھیں، اساتذہ یا معاشرے پر اس کو احسان نہ سمجھیں۔ ایک تو وہ طبقہ ہے کہ وہ کرتے ہی کچھ نہیں، اور ایک طبقہ جو کرتا ہے تو وہ پھر جتلاتا اتنا ہے، اس سے بھی بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ بہرحال دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء و مرسلین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بشریت میں معصوم بنایا، اور آسمانوں پر فرشتے معصوم ہیں۔ اس جہان میں اور دیگر جو افراد ہیں اللہ محفوظ ضرور ہوتے ہیں لیکن معصوم نہیں ہوتے۔ اہل بیت نبوت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، محفوظ ہیں، معصوم نہیں۔ اسی طرح آسمانی کتابیں انجیل، تورات، زبور بھی 10 پردے زمانہ سے محفوظ نہ رہ سکیں کہ اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر نہ لی، اگرچہ وہ اس کے کلام تھے۔ ہاں، قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن رشید رہتی دنیا تک اسی طرح من و ان باقی جس طرح کہ وہ اترا تھا۔ تو اس آسمانی ہدایت سے بھرپور کتاب میں تخلیق آدم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین کمام سے بنایا۔ وہ کیا تھا؟ سنا ہوا گارا، کھنکتی ہوئی بجتی ہوئی ٹھیکری جیسی مٹی جس میں پانی بھی تھا، آگ کا بھی اثر تھا، ہوا کا بھی تھا۔ ٹھیکری پکی بنتی ہے نا، اور ویسے ہی عنصر رابع ہے، یہ عناصر ثلاثہ تو موجود تھے، ان کا یہ مجموعہ ہے۔ انسان کی ترکیب میں یہ استعمال ہوئے۔ طب نے رواج پایا تو ارکان کے 4 مزاج، خشکی، گرمی، تری، سردی قائم کر کے علاج بھی شروع کر دیا۔ اس کی بنیاد بھی آگ، پانی، ہوا، مٹی پہ رکھی گئی۔ ترقی یافتہ شکل میں ثلاثہ اور پھر اربع آئی۔ اربع میں یہ کہ 4 کیفیات، 4 مزاج، 4 قوا اور 4 ہی افعال کے ساتھ جسم کی پرورش کا بیان ہوتا ہے۔ مجدد طب ڈاکٹر حکیم دوست محمد عرف صابر ملتانی نے
ان 4 کے ساتھ مفرد اعضاء دل دماغ جگر کو تطبیق دے کر جو نظریہ پیش کیا اس میں تلی کو شامل نہیں کیا، لیکن اس کو عضو شریف لکھتے تھے، حالانکہ بنیاد ہے دیکھا جائے تو الحاقی مادہ ہے نا، اس کی ترقی یافتہ شکل مخاطی مادہ، اس سے وتر کری نرم ہڈی کو کری کہتے ہیں اور ہڈی بنتے ہیں، انسان ان پہ کھڑا ہے۔ یہ تلی مٹی اور کیلشیم اگر یہ نہ ہوتی تو انسان کس چیز سے بنتا؟ تو اسے نظر انداز کر کے اعضائے شریفہ میں شمار کیا، رئیسہ میں نہیں کیا۔ انہی کے شاگرد راحت صاحب نے کر دیا۔ دیکھیں شریف شرف سے بلند سے، وہ بلند ہی رہے گا، اسے پست ہم نہیں کر سکتے۔ اور یہ تلی اگر جسم سے جدا کر دی جائے نا تو ہڈی کا ایک گودا بچتا ہے، اس کے افعال کچھ وقت تک ادا ہوتے ہیں، پھر وہ کمانڈ نہیں ملتی تو وہ جواب دے جاتا ہے۔ ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ یہ کری ہے نا، کری نرم ہڈی، یہ گوشت سے غذا لیتی ہے اور ہڈی کو پہنچاتی ہے سخت ہڈی کو، یعنی ایک حیثیت سے گوشت کے ساتھ اس کی مناسبت ہے نرمی کی وجہ سے، اور گوشت کی نسبت سخت ہے اور ہڈی کی نسبت نرم ہے، اس سختی کی بنا پر اس کی ہڈی سے مناسبت ہے۔ امام فخر جہاں رازی نے تفسیر کبیر میں بڑی پیاری مثال دی، یہ صرف مثال ہے، تمثیل للتفہیم لا للتشبیہ، یہ مثال سمجھانے کے لیے تمثیل کے طور پہ، تشبیہ کے طور پہ نہیں، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوق میں اور کسی سے مشابہت بیانی نہیں ہو سکتی۔ جیسے روافض بک دیتے ہیں کہ علی تو میری مثل ہے وغیرہ وغیرہ مختلف، بلکہ ان کا فرقہ نصیریہ تو خدا بھی بک دیتا ہے حضرت علی کو۔ بہرحال وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقت کے اعتبار سے نور ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ سے فیض لیتے ہیں، اور لباس بشر میں جلوگر ہونے کی حیثیت سے بشریت تک، مخلوق تک وہ فیض پہنچاتے ہیں، ادھر خالق سے ان کا رابطہ، ادھر مخلوق سے۔ وہاں انہوں نے یہی کری کی مثال دی، گوشت اور ہڈی والی، ادھر سے وہ فیض لیتی ہے اور ادھر ہڈی کو پہنچاتی ہے، ادھر اللہ کے حبیب فیض لیتے ہیں ادھر سے اس حیثیت سے، اور اس دوسری حیثیت سے ادھر پہنچاتے ہیں۔ بہرحال کوئی ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ تلی کو جسم سے نکالنا پڑے تو ایسی حالت میں بھس پیدا ہو جاتا ہے، بھس، کمئی خون اسے کہتے ہیں، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے پورا نہیں کر سکتا۔ ہڈی کا گودا ایک حد تک تو اسے پورا کرنے کی کوشش کرے گا، ایسا سا وہ بھی فیل پر قادر نہیں رہے گا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا روڈ پہ، تلی نکال دی گئی، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نکال دو، وہ نکال دو، فلاں نکال دو، حادثے میں خون اتنا بہ جائے کہ زندگی کے لالے پڑ جائیں تو کوئی ڈاکٹر بہتے خون کو بند کر کے اس کی زندگی نہیں بچا سکتا۔ کیوں؟ تلی کی مدد سے وٹامن کے پیدا ہوتا ہے جو خون بند کرنے میں اعلیٰ کردار ادا کرتا ہے۔ تلی نہیں ہے، اب حادثہ ہو گیا، خون نکل رہا ہے، کیا کون سی چیز اس کو روکے؟ زندگی تلف ہو گئی۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں عضو رئیس وہ ہوتا ہے کہ جسم سے نکال دینے سے زندگی کا چراغ ہی گول ہو جائے، اس کے بغیر تو زندگی کا چراغ باقی رہتا ہے، تو اس لیے عضو رئیس نہیں، تو پھر پھیپڑے نکال دو، کیا زندگی جاری و ساری رہے گی؟ انہیں بھی عضو رئیس مان لو۔ رسی دونوں گردے اور میدا نکال دو، زندگی باقی رہے گی، تلف نہیں ہو جائے گی، تو انہیں بھی عضو رئیس مان لو۔ کتنے عضو رئیس مانو گے؟ یہ سب پر پگنڈے ہیں، ایجنٹ جو بیٹھے ہیں فرنگیوں کے، ان کی یہ باتیں ہیں، فرنگی طب والوں کے جھنڈورے ہیں۔ رئیس کا معنی سردار ہوتا ہے جو اپنی سلطنت قائم رکھے ہوئے اور اپنے ذمے کام کو بخوبی سر انجام دے سکے، وہ خواہ دل ہو، جگر ہو، دماغ ہو، تلی ہو، سب 4 اخلاق کے مبدا بھی ہیں اور انہی اخلاق سے نظام جسم بھی چلاتے ہیں۔ پھر اس کا ماشاءاللہ ایک کام یہ بھی ہے کہ خون میں بہہ کر آئے ہوئے طے نشین جو قابل مرمت کریات حمراء سرخ خون کے سیل ہوتے ہیں، ان کو مرمت کر کے یہ ترشو کرتی ہے، چھڑکاؤ کرتی ہے، خون میں جذب کرا کے دل کی طرف بھیج دیتی ہے۔ جو مرمت کے قابل نہیں ہوتے انہیں خود کھا کر اپنی ساخت کو غذا فراہم کرتی ہے۔ فزیولوجی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سپلین از دا لارجسٹ lymphoid tissue in the body and specialist bean spade organ for filtering، یعنی تلی جسم میں سب سے بڑی لعابدار بافت ہے، بافتوں میں سب سے بڑی لعابدار بافت، شیپڈ آرگن فار فلٹرنگ، لوبیا کی مخصوص شکل کی یہ جو بافت ہے نا، یہ خون صاف کرنے کو اس میں
فلٹرنگ ہوتی ہے اس سے، بین شیپڈ ہے اور آرگن فار فلٹرنگ ہے، خون صاف کرنے کے لیے۔ تلی ایک الگ بافت ہے، بالکل باقاعدہ، اور اپنی جیسی لعابدار رطوبت مخاطی مادہ پیدا کرتی ہے۔ جسم کے اعضاء میں اس طرح کام کرتی ہے کہ جس طرح کسی دیوار میں اینٹوں کے درمیان سیمٹ ہوتا ہے اور وہ جو دراڑیں اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ خلاؤ بھر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خون صاف کرنے والا عضو ہے، سفید دانہ ہے خون بھی اسی میں بنتا ہے، اس میں ہیم ہوتی ہے جو جگر میں جا کر گلوبن سے ترکیب پا کر سرخ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی تلی اگر خون بنانے کا بنیادی عضو ہے تو جگر خون کو پکانے کا عضو ہے۔ بہرحال جسم سے تلی نکال دینے کے اثرات بڑے ہی مضر تر ہیں۔ تلی کی غیر موجودگی میں جانور آکسیجن کی شدید کمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تلی کی غیر موجودگی میں سفید خلیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ 20 سے 40 ہزار فی مکعب ملی میٹر تک پہنچ جاتے ہیں۔ زیادہ تر پولی مارفس کی زیادتی کی وجہ سے ہے اور بعد میں لیمفوسائٹس اور کچھ موقعوں پر یہ ہوتا ہے کہ اس میں اسنوفلس کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے اور پھر تلی کی موجودگی اگر ہو تو خلیے توڑ پھوڑ سے بچ جاتے ہیں اور نہ ہو تو توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تلی کے مدافعاتی کام کی وجہ سے بعض ایسے نظام جو بدن کو نقصان پہنچا جا سکتے ہیں ان کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے۔ یہ تلی اپنی مدافعت سے انہیں روک لیتی ہے، ان کے اس سپیڈ ورکنگ کو جو جسم کو نقصان پہنچائے۔ ہاں کچھ امراض ایسے ہیں پھر جن میں یہ بڑھ جاتی ہے اور نقصان دہ ہے۔ دن کو بے جا بہت زیادہ سونے والوں کی تلی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بے جا سونا بھی تو مرض ہے نا۔ ملیریا میں تلی بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال تلی کی موجودگی ہڈی کی گودی کو تحریک دیتی ہے اور اس کی کارکردگی کو بڑھاتی ہے، اس سے نظام چلتا ہے۔ تو نظریہ مفرزہ کی تھیوری سے یہ پتہ چلا کہ جس قسم کی غذا یا دوا استعمال کی جائے وہ ہضم و جذب ہو کر اپنے متعلق عضو رئیس کے فعل کو کیمیاوی یا مشینی طور پر تیز کر کے صحت اور مرض پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ہم نے اب دیکھنا ہے کہ دل کا مزاج گرم تر تسلیم کیا جائے تو کیا گرم تر غذا یا دوا کے استعمال سے دل کا کیمیاوی یا مشینی فعل تیز ہوتا ہے یا نہیں۔ بعضوں نے متقدمین کی تقلید میں یہ لکھ دیا کہ دل کا مزاج گرم تر ہے، بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ حالانکہ صحیح یہ ہے کہ دل مرکز ہے کس کا؟ ہوا کا، خون کا نہیں ہے، محض کے اسے گرم تر کھا جائے۔ خون کو اگر لکھا جائے کہ اس کا مزاج گرم تر ہے تو بالکل قابل تسلیم بات ہے، کیونکہ جب بھی اس کا مزاج گرمی تری سے بگڑتا ہے تو بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اور ویسے دیکھا جائے تو چاروں اخلاق سے مرکب ہے خون۔ دل کا جو طبی مزاج ہے وہ ہوتا ہے اگر گرم تر کہا جائے تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو فعل تیز کرنا چاہیے تھا، لیکن عمل اس کے خلاف ہوتا ہے کہ دل تحلیل سے پھیل جاتا ہے۔
لہذا جنہوں نے لکھا تبھی مزاج گرم تر، یہ ہمارے نظریہ مفرد اربع کے حساب سے بالکل غلط ہے۔ اس کو مثال سے آپ یوں سمجھیں، برتن لے لیں، برف کا ڈلہ اس میں رکھ دیں بڑا ٹکڑا، دیکھتے ہوئے کوئلے ڈال دیں، کچھ پانی شامل کر کے اسے پنکھا چلنا شروع کر دیں۔ اس برتن میں جو کچھ بھی عمل ہوگا، آپ اس سارے مغلوبے کو گرم تر کہہ سکیں گے کیا؟ اور کیا اس کیفیت سے برتن بھی متاثر ہوگا یا نہیں؟ کیا برتن ان چیزوں سے بنے ہیں جس کی اپنی ذاتی بھی کوئی ساخت ہے؟ غور کریں، خون کے مزاج پر اگر اخلاط کے حوالے سے غور کیا جائے تو اس میں چاروں اخلاط رواں دواں ہیں، جو اس کے دوران کے ساتھ چلتی ہوئی اپنے ہم مزاج عضو کو غذا مہیا کر کے اور ان کے فضلات کو اپنے ساتھ بانٹتے ہوئے گردوں میں فلٹریشن کے عمل سے گزر کر دوبارہ خون کی روانی میں بہہ جاتی ہیں۔ چاروں اخلاط جب مل کر ایک شکل اختیار کرتی ہیں تو اس کا نام خون ہے۔ یہ ایک لیکوڈ ہے جو شرائن اور وریدوں کی وساطت سے جسم کے ہر ایک حصے میں دوڑتا ہے۔ بلڈ سرکولیشن کا تو سب سے تعلق ہے، اس کے چلنے اور اس کے دوڑنے کی وجہ سے اس کا مزاج گرم تر ہے، نہ کہ جہاں یہ کام کرتا ہے یعنی دل، اس کا مزاج گرم تر ہے۔ یہ اس کی اپنی دوڑ کی وجہ سے اس کا مزاج گرم تر ہے، نہ کہ دل کا مزاج گرم تر ہے کہ دل کا مزاج گرم ہوتا تو شرائن اس کی خادم میں وہ بھی گرم تر ہوئی، ان میں بھی تحریک ہونا چاہیے تھی، لیکن تحلیل کی وجہ سے ان کے مجارہ جو ہیں یعنی گزر گئے وہ تنگ ہو گئے اور دوران خون متاثر ہو کر خفقان القلب، دل کی خفگی اور گھبراہٹ جیسی علامات پیدا ہو گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ تو دل کے مزاج کو اس وجہ سے اس طرح انتی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ باقی مزاج پھر 16 لکھے کسی نے کتنے، صحیح ہے کہ مفرد 4 ہیں اور مرکب 8 ہیں، صحت کی نبضیں 4 ہیں، صابی مخاطی عضلاتی کشری اور بیماری کی وہ 8 ہیں، جن میں سے ہر ایک مرکب ہے۔ تو جس عضو کو رئیس ہونے پر ہم یہ بحث کر رہے ہیں وہ تلی اور جو خلط پیدا کرتی ہے وہ سودا ہے، اس کا تعلق کیلشیم اور چونے سے، سودا کا کاربن تیزاب سے نہیں ہے۔ جب بھی بادی غذائیں اور دوائیں کثرت سے استعمال کریں گے تو دل اپنے فعل کو تیز کر کے ریائی یعنی ہوائی بادی امراض پیدا کرتا ہے، جیسے گردے کی ریحی بواسیر، ریحی درد سر وغیرہ وغیرہ۔ اگر کیلشیم والی غذائیں دوائیں بکثرت استعمال کی جائیں تو تلی کا فعل تیز ہو کر خون میں غلظت یعنی گاڑھا پن پڑتا ہے، اور یہ جو ہے بلڈ پریشر ضعیف، دماغ خالص جیسی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ انڈے کی سفیدی نری کیلشیم اور چھلکا بھی خالص کیلشیم، ان کے استعمال سے بھی کسی کے دل کا فعل تیز نہیں ہوا، کبھی بھی خون میں ریات ترشی تیزابیت نہیں بڑھی، تلی کا فعل تیز ہو کر سودا بڑھتا ہے۔ اس لیے ہم مخاطی سوداوی مریضوں کو روکتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو ساتھی واقف ہیں ان کو انڈے کی زردی ہم لکھ کے دیتے ہیں، سفیدی سے منع کرتے ہیں، اور خون غلیظ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، لطیف نہیں ہوتا۔ اس میں لطافت تو تب پیدا ہوگا اس میں کاربن پیدا کی جائے، اور وہ بادی اور ریحی غذائیں اور دوائیں اس سے یہ پیدا ہوتی ہے، نہ کہ کیلشیم کی حامل غذاؤں سے۔ ہرگز مجدد بانی نظریہ ثلاثہ کو ڈیگریڈ کرنا مقصود نہیں، ایک حقیقت سے پردہ اٹھانا مقصود ہے۔ دیکھیں نا، وہ چوتھا عضو رئیس نہ ماننے کی وجہ سے وہاں خرابی کیا ہوتی تھی، کبھی پریشان ہو کر سودا کو جگر کے ساتھ منسلک کرتے تھے جو صفرا کا مرکز ہے، اور کبھی سودا کو ادھر لے جاتے تھے دماغ کے ساتھ جو تری کا مرکز ہے۔ دو اصحاب، خبر رساں صاحب، رسالت رساں صاحب، دماغ کے تابع اس طرح دو قسم کے عضلات یعنی ارادی عضلات اور غیر ارادی عضلات کہتے ہیں دل کے تحت کام کرتے ہیں۔ تو جگر کو انہوں نے دیکھا خالی پڑا ہے تو غدد ناقلہ اور غدد جاذبہ کا مرکز بنا دیا۔ بات یہ کہ قید کلیے کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہے، قید کلیے کے اعتبار سے جو ہے سب سے بڑا غدد
جو جاذبہ ہے وہ یہی تلی ہے، اور جو ناقلہ ہے وہ جگر ہے۔ موسم جس طرح چار ہیں، سرما، گرما، بہار، خزاں، اسی طرح مزاج بھی چار ہے، گرمی، سردی، خشکی، تری۔ تو قانون فطرت کے مطابق انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل مزید بھی بیان ہوگی، اور الگ الگ اعضائے رئیسہ پر بھی ایک ایک پر پوری ہماری تحقیقیں ابحاث انشاءاللہ وہ ہوں گی۔ فن مشکل ہی ہوتا ہے، اس کے مشکلات کی وجہ سے